بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج 33واں سبق ہے۔ 32 سبق ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور ہمارا آج کے سبق کا عنوان ہے کہ مفتی کو کب فتویٰ دینے سے رک جانا چاہیے، کن کن مواقع پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ ہم ذرا ان مواقع کو آج آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ دیکھیں، مفتی پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ جو سوال اس کے سامنے آئے وہ ہر حال میں اس کا جواب دے۔ یہ لازم نہیں ہے اس کے لیے کہ ہر سوال کا ہر حالت میں اس نے جواب دینا۔ مفتی کو صرف تب ہی جواب دینا چاہیے کہ جب وہ جواب میں کوئی مصلحت دیکھے اور فتنے سے امن میں ہو۔ لہذا مفتی کو چاہیے کہ ایسی حالات میں فتویٰ دے، اور اس کے علاوہ جو باقی حالات ہیں ان میں فتویٰ نہ دے۔ مثلا کون کون سے حالات میں فتویٰ نہ دے؟ نمبر 1 کہ جب مفتی کو یہ ڈر ہو کہ فتویٰ پوچھنے والا جواب حاصل کرنے کے بعد کوئی فتنہ کھڑا کرے گا، یا فتویٰ کسی ایسے مسئلے میں ہو جس کے نتیجے میں کوئی زہری فساد پیش آتا ہو، یا یہ کہ فتویٰ پوچھنے والا فتوے کو غلط طرف پھیر دے گا، تو مفتی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ فساد کو دور کرنا مصلحت کو حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب سوال ایسی بات کے بارے میں ہو جس میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے تو بھی فتویٰ دینے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی لا یعنی کاموں میں سے ہے۔ اس کا جواب جاننے سے سائل کو کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا میں آپ کو ایک بات اس پر بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نے مختلف ایسے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام کیا ہے۔ اب اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا خیال ہے آپ کو اپنے نانا کا نام آتا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کے نام پوچھتے ہو؟ تو اس طریقے سے میں خود بھی جب ایسے سوال کیے جاتے ہیں تو میں ان کا جواب بالکل نہیں دیتا۔ گروپ میں پوچھتے ہیں، فون پر پوچھتے ہیں، لا یعنی سوالوں کا بالکل ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، اور نہ ہی مفتی کو دینا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کسی ایسی بات کے بارے میں سوال ہو کہ جس میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، یعنی لا یعنی کام ہے، اس میں بالکل اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا جب کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ سوال کرنے والے کی عقل اور سمجھ اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس کے ساتھ کوئی عملی ضرورت بھی وابستہ نہ ہو، جیسے متشابہات کے بارے میں فتویٰ پوچھے، یا علم کلام میں دقیق باتیں، یا وہ مسائل کے جن میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہ ہو، تو ان کے بارے میں سوال کرنا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ گفتگو کرو جسے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو اس وجہ سے اگر اس قسم کے سوال پوچھے جائیں تو مفتی کو چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی سوال نہ دے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ سے جب بھی ایسے امور کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ دیتے تھے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام بیکار کاموں کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ تمام بیکار کاموں کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ اور فرمایا کہ چوتھے نمبر پر بعض فقہا نے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے مفتی کو منع کیا کہ وہ لوگوں کو ایسے مسائل میں فتویٰ نہ دے جو ان کو پیش نہ آئے۔ اپنی طرف سے ایسے خواہ باتیں بتاتا رہے، بناتا رہے۔ ہاں، جو مسائل ان کو پیش آئے ہیں، جس کے متعلق وہ پوچھ رہے ہیں، جس کے اندر وہ داخل ہیں، تو ان مسائل کے متعلق فتویٰ دیا جائے۔ باقی جو پیش ہی نہیں آئے ان کے متعلق ان کی فتویٰ، اس کتاب کے میں جیسا کہ کافی ساری کتاب کے اندر مسائل، وہ تو تعلیمی کتاب کے اندر مسائل ہوتے ہیں، لیکن مفتی کو عوام الناس کے سامنے ایسے مسائل نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ تو صرف طلباء کو علم حاصل کرنے کے لیے، فقہ میں مہارت پیدا کرنے کے لیے حضرت فقہا نے مختلف قسم کی صورتیں جو پیش بھی نہیں آئی وہ بنا کر پیش کی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام الناس کو یہی مسئلے اور فتوے بھی دیتے رہیں۔
اور آگے 5ویں نمبر پر فرمایا کہ کب مفتی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، تو فرمایا کہ جب کسی مسئلے کا حکم کسی خاص شہر یا قوم کے عرف پر مبنی ہو۔ کسی مسئلے کا حکم کسی خاص شہر یا قوم کے عرف پر مبنی ہو، مفتی اس شہر اور قوم کے عرف سے ناواقف ہو تو اب مفتی کو فتویٰ نہیں، کیونکہ عرف کی تبدیلی سے بھی فتوے کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مثلا جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں سری نہیں کھاؤں گا، اب اس کی سری کا اطلاق کس پر ہوگا؟ قسم اٹھاتا ہے یا کہتا ہے کہ اگر میں نے سری کھائی تو اس کی بیوی کو طلاق۔ اب اس کے عرف میں سری کا اطلاق صرف بکری کی سری پر ہوتا ہے، بھینس کی سری اور گائے کی سری پر نہیں ہوتا، اور مفتی کو اس عرف کا علم ہی نہیں ہے اور وہ اس کے مطابق طلاق کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فتویٰ خصوصاً جب کسی عرف پر ہو اور مفتی کو ان کے عرف کا علم ہی نہ ہو تو اس وجہ سے اس کے مطابق بھی فتویٰ مفتی کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، امام شابتی نے ان میں سے ایک صورت یہ بھی ذکر کی ہے کہ مشکل اور شر پر مبنی سوالات کیے جائیں۔ مشکل اور شر پر مبنی یعنی مثلا یہ ہے کہ کبھی کسی مفتی کو آزمانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے تو اس سے ممانعت آئی ہے، کوئی ضرورت نہیں، لا ادری کہہ دیا جائے اور اس کا جواب بالکل نہ دیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ 7ویں نمبر پر کہا کہ مفتی کو کب فتویٰ دینے سے رک جانا چاہیے کہ مفتی سے کسی ایسے حکم کی علت کے بارے میں پوچھا جائے جو ایسے عبادات میں سے ہو جن کی اصل وجہ ہماری عقلیں سمجھ نہ سکتی ہوں، جن کی اصل وجہ ہماری عقلیں سمجھ۔ مثلا یہ سوال کیا جائے کہ بھئی مغرب کے اندر 3 رکعتیں کیوں ہیں فرض کی، یا تو 4 ہیں اور فجر میں 2 ہیں، تو مغرب میں 3 کیوں ہیں؟ مغرب میں 4 ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں اس کی وجہ ہماری سمجھوں سے کیا ہے، بالکل بہر ہے، اس قسم کا جواب بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ علامہ شاطبی علیہ رحمہ نے انہی موقعوں میں سے اس سوال کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو ضد پر مبنی ہو یا جس کا مقصد صرف اور صرف مخاطب کو لاجواب کرنا ہو یا جھگڑے میں دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرنا ہو، تو اس قسم کا بھی سوال اگر کوئی کرے تو اس کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ چند وہ مقامات ہیں جن میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، اور انہی پر باقی صورتوں کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ مفتی سے اگر سوال بھی کیا جائے تو مفتی کو چاہیے کہ ان کا جواب نہ دے اور فتویٰ دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور سامعین اور تمام طلباء و طالبات کو اللہ رب العزت اس سے نفع پہنچائے اور صحیح معنی فقہی ذوق اور فقہی بصیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔